السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ہماری گفتگو پارہ نمبر 4 کے حوالے سے ہے کہ جس کے آغاز میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے، اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور اس پارے کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے رشتے بیان کیے ہیں کہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری خالائیں اور تمہاری پھوپھیاں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے وہ حرمت والے رشتے بیان فرمائے ہیں۔ پارے کے آغاز میں محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اختتام میں حرمت والے رشتوں کو بیان کرنے کا تذکرہ میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں جو دائرہ متعین کیا ہے ہم نے اس دائرے کے اندر رہنا ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین نے جو چیز جائز رکھی ہے اس کو ہم نے لینا ہے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی دانائی، اپنی فہم فراست ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں حلال کر دیا اس کو لے لینا ہے، جہاں حرام کر دیا اس سے رک جانا ہے۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو وہ کون سے کام ہیں جو پسند ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی پسند ناپسند نہیں دیکھنی بلکہ اپنے رب کی پسند اور ناپسند دیکھنی ہے۔ تو آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے رب کو کون سے کام پسند ہیں تاکہ ہم انہیں اپنائیں، اور کون سے کام ناپسند ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے جن کا ذکر اس پارے میں ہوا ہے، پہلا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم پر بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ حج یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر جو ان میں سے استطاعت رکھتے ہیں بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ تو حج یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہے صاحب استطاعت لوگوں پر۔ ہم اپنی زندگی کی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، کاروبار کی مصروفیات ہیں، زندگی اور باقی شادی بیاہ فلاں اس طرح کی مصروفیات میں اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن جب حج کی بات کی جائے تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے جی کہ بس وہ اللہ کی طرف سے منظوری نہیں ہوئی۔ تو اللہ کی طرف سے منظوری تب ہوتی ہے جب انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے دوسرا کام تقوی کا حصول ہے، متقی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت نہ آئے مگر فرمانبرداری کی حالت میں، کہ تمہیں جب موت آئے تو فرمانبرداری کی حالت میں موت آئے، نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے تمہیں موت نہ آ جائے۔ اور تیسرا کام اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا لینا، تعلق قائم کر لینا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا۔ القرآن هو حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے، تو اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا یہ بھی اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے چوتھا کام جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دینے والی
ہو, جو برائی سے روکنے والی ہو, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے 5واں کام جو اس پارے میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت اپنے منصب کو, اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے, کہ لوگ اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو, تم برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو بہترین امت بنایا ہے, ہمیں اس بات پہ تو بڑا فخر ہوتا ہے, بڑا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم بہترین امت ہیں, لیکن اس بہترین امت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے رہیں, برائی سے روکتے رہیں, اللہ پر یقین رکھیں, ایمان رکھیں. لیکن آج ہمارا یقین کتنا ہے, ایمان کتنا ہے, نیکی کا حکم کتنا دیتے ہیں, برائی سے روکتے کتنا ہیں؟ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے, اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ اس فریضے کو کتنا ادا کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے 6واں پسندیدہ کام یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے, نیک لوگوں کا ساتھ دیا جائے, نیک لوگوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, انسان نیکوکاروں کے ساتھ جب اٹھتا بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اصلاح کی توفیق عطا فرماتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114 میں فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, کہ یہ جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں یہ صالحین میں سے ہیں, نیک لوگوں میں سے, نیک بخت لوگوں میں سے ہیں. تو نیک بخت لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا, اللہ کے رسول نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تم میں سے ہر بندہ دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بناتا ہے, کس کے ساتھ اپنی دوستی اور تعلق رکھتا ہے. تو نیک لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا یہ بھی اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بندگی اور اللہ کی پسند کا 7واں کام جو ہے وہ سود سے اجتناب کرنا ہے, سود سے, حرام مال سے, حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, کہ ایمان والو تم سود کو بڑھا چڑھا کے نہ کھاؤ. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو جہاں دل چاہے کہ نہیں یہ کاروبار اگرچہ سودی ہے لیکن پیسہ تو آئے گا, مال تو آئے گا, امیر تو ہو جاؤں گا, لوگوں کی نظر میں بڑا تو بن جاؤں گا, تو وہاں اللہ سے ڈر جانا اور سودی معاملات کو, سودی کاروبار کو, سودی لین دین کو, سودی قرضوں کو, ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی بندگی ہے. اور 8واں کام عفو و درگزر کی مثال بن جانا اور عفو درگزر سے کام لینا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کی پسند دیکھتے ہیں, جو اللہ کی رضا دیکھتے ہیں, وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صحابہ سے درگزر کا معاملہ کیجئے, آپ ان کو معاف کر لیجئے اور پھر ان کے لیے استغفار کیجئے اور انہیں اپنے معاملات میں مشورہ کر کے شریک کر لیجئے. تو عفو درگزر سے کام لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی معاف کرنے والے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی معاف کرنے والے بن جائیں. اسی طرح 9واں کام جو ہے وہ کثرت سے خیر کی دعا کرنا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا, خیر مانگنا, خیر کی دعائیں کرنا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا, کہ اللہ کے بندے کیا دعائیں کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, ہماری اسراف اور ہماری جو سرکشیاں ہیں اور ہم نے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے اپنے معاملات میں اس سے درگزر فرما. وثبت اقدامنا, ہمارے پاؤں ثابت قدم رکھنا. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا.
بچانا. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا. جس چیز کی ضرورت ہو، ہر چیز کے اللہ کے پاس خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں اور اسے عطا بھی فرماتے ہیں. اور 10واں کام جو اللہ کو پسند ہے وہ امانت داری کا مظاہرہ کرنا، اپنے آپ کو خیانت سے بچانا، خیانت سے اجتناب کرنا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ کسی نبی کے لیے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، اور نہ ہی نبی کے ماننے والوں کے یہ شایان شان ہے کہ وہ خیانت کرنے والے ہوں. تو خیانت سے بچنا ہر میدان میں، ہر اعتبار سے، چاہے وہ علمی خیانت ہو، چاہے وہ مالی خیانت ہو، چاہے وہ ایمانی خیانت ہو، کسی بھی قسم کی خیانت سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اور 11واں کام جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے وہ دعوت اللہ کا اہتمام کرنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، دعوت دین کے لیے نکلنا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون بلکہ اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کو یہ کام اتنا پسند ہے کہ اس راستے میں شہید ہونے والے مر مٹنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مرے نہیں ہیں، انہوں نے حقیقی زندگی کو پا لیا، انہوں نے آخرت کی زندگی کو پا لیا، انہوں نے اخروی زندگی کو پا لیا. حقیقی کامیاب تو یہ لوگ ہیں. اور پھر 12واں کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ بخل سے بچا جائے، کہ انسان میں بخیلی نہ ہو، بخل نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنے والا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے دیا ہوا تو بہت کچھ ہے لیکن نہ اپنی جان پہ لگا رہا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں پہ لگا رہا ہے، نہ اپنے دوست احباب پہ لگا رہا ہے، نہ ضرورت مندوں پہ خرچ کر رہا ہے، بلکہ اس مال پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی حفاظتیں کر رہا ہے اور اس نے کل چلے جانا ہے، مال وہیں پڑے گا، پڑا رہ جائے گا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں کنجوسی کرتے ہیں نا، جو اللہ نے ان کو فضل سے نوازا ہے، مال دیا ہوا ہے، اس میں بخل سے کام لیتے ہیں تو وہ اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں کہ ہم نے بڑی بچت کر لی، ہم نے بچا لیا، رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا اور ہم نے خرچ کچھ نہیں کیا، سحری بھی جا کے باہر سے کر لی، افطاری بھی مفت کی کر لی. نہیں، یہ ان کے لیے کوئی بہتر کام نہیں ہے، بل ہوا شر لہم یہ تو ان کے لیے برائی ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ اس بخیلی کے عوض قیامت والے دن انہیں توق پہنایا جائے گا. اور 13واں کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جنت میں داخلے کی کوشش کرنا اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ کو ہر وہ کام پسند ہے جو انسان کو جنت کے قریب کرتا ہے اور جہنم سے دور کرتا ہے. آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز وہ کامیاب ہو گیا. کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس نے کوٹھیاں بڑی بڑی بنا لی، گھر بڑے بڑے بنا لیے، گاڑیاں بڑی بڑی خرید لی، عہدے اور منصب مل گئے، بلکہ کامیاب وہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا اور جنت کا داخلہ مل گیا. اور 14واں پسندیدہ کام جو اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کی جائے، اور خاص طور پر یتیموں پر زیادتی، ظلم، ناانصافی، کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کا کوئی نگران نہیں ہوتا، تو ان یتیموں کے جو کفالت کرنے والے ہیں وہ ان پہ ظلم کرتے پھریں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے اور انصاف سے کام لینے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلمن ناانصافی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، انما یاکلون فی بطونہم نارا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. تو اس لیے یتیموں کا مال، ضرورت مندوں کا مال، مزدوروں کا مال، غریب لوگوں کا مال کھانا یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے اور اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے والی بات ہے. 15واں کام جو اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے کہ وراثت کو جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے تقسیم کیا جائے
اور پھر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پورے احکامات نازل کر دیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو بیان کر دیا اور اس کا آغاز ان الفاظ سے کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وراثت کے آگے احکامات بیان کر دیے اور ہر ایک کا حصہ مقرر کر دیا کہ کس کو کتنا کتنا ملنا ہے، کون وارث بنے گا اور کون وارث نہیں بنے۔ اور پھر 16واں کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ صدق دل سے توبہ و استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں پہ گڑ گڑانا، آنسو بہانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر برے عمل کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، پھر کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ توبہ کا وقت نہیں ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اور موت کی علامات اور موت کے آغاز سے پہلے، غرغرہ موت سے پہلے پہلے جو بندہ توبہ کرتا ہے، صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ بہت پسند ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب انسان ان نیکی کے کاموں کا اہتمام کرتا ہے، پھر اسے رب ملا کرتا ہے، پھر اسے رب کی رحمتیں ملتی ہیں، پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا خالق اور مالک میرے ساتھ ہے۔ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں رب ملا کرتا ہے؟ ان میں سے پہلے نمبر پر وہ انسان ہے جسے رب ملتا ہے جو اللہ کے دین میں صبر سے کام لیتا ہے، جو صبر کرتا ہے دین کے لیے، دین پہ عمل کرنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرتا ہے، نیکی کرنے پہ بھی صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تکلیف اور آزمائش پہ بھی صبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں فرمایا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ ملا کرتا ہے جو نیکی کو اختیار کیا کرتا ہے، جب اس کے سامنے گناہ بھی ہوتا ہے، نیکی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ گناہ کے راستے پر نہیں چلتا، وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی ملا کرتا ہے۔ فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسرا شخص جسے رب ملتا ہے وہ ہے جسے اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے، جو اپنے ایمان کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں پر، اہل ایمان پر، جنہیں اپنے ایمان کی فکر ہے، ان پر بڑے فضل والے ہیں۔ اور چوتھا شخص جسے رب ملتا ہے جو رب پہ توکل کرتا ہے، جو رب پہ اعتماد کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ انہیں ملتے ہیں جو رب پہ توکل کرنے والے اور اعتماد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ملتا ہے جو حسبی اللہ و نعم الوکیل کے ترانے پڑھنے والے ہیں، جو کسی تکلیف میں ہوں، مصیبت میں ہوں، آزمائش میں ہوں، وہ یہی کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے منہ موڑ لیتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، جو جہالت کے کام کرتے ہیں، جو غفلت سے زندگی گزارتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے نہیں ہیں، حلال کردہ چیزوں کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے پسندیدہ کام، پھر اللہ تعالیٰ کن کو ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کن سے ناراض ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ پارہ نمبر 4 میں بیان ہونے والی وہ ساری چیزیں ہم نے ذکر کی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کاموں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔